يده مفليا نعم شيخ نذیر قاسمی دبن غلط بات کہنے کی بنیاد آپ نے رکھی ہے. سنو میں کہنا چاہتا ہوں اگر تم مسلک شاہ ہمدان پہ ہوتے تو دلائل پیش کرتے ثبوت پیش کرتے. آپ کے سامنے کوئی ثبوت اور کوئی دلیل. کل شکیل مصباحی صاحب نے کسی جگہ تقریر کی ہے. اپنی تقریر میں وہ حضرت شیخ الحدیث مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت فیوضہم العالیہ پہ طنز کر رہا ہے. جو بات حضرت اقدس مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت فیوضہم العالیہ نے پچھلی مرتبہ کہی تھی کہ میں یونیورسٹی میں بیان کرنے کے لیے گیا ہوا تھا تو جو ہی بیان ختم ہوا تو ایک لڑکا میرے پاس آیا تو اس لڑکے نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس مسلک پہ چلیں. یہاں پہ بریلوی بھی ہے, دیوبندی بھی ہے, غیر مقلد بھی ہے, تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس مسلک پہ چلیں. اس کے جواب میں حضرت اقدس مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت فیوضہم العالیہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ مسلک شاہ ہمدان پہ چلیں اور اس مسلک کی صحیح ترجمانی, اس مسلک کی مکمل ترجمانی اس وقت اس دور میں علماء دیوبند کر رہے ہیں. اس پہ شکیل مصباحی صاحب نے حضرت اقدس مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت فیوضہم العالیہ پہ طنز کیا ہے. اگر حضرت اقدس مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت فیوضہم العالیہ نے اس لڑکے سے یہ بات کہی تو کیا غلط کہی؟ کیونکہ آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ کیا حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کبھی کسی اور سے حاجتیں مانگی ہے؟ آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ کیا حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مزاروں پہ سجدے کیے ہیں؟ آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ کیا حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی عید میلاد النبی کا جلوس نکالا ہے؟ بتائیے. آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ کیا حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی تیجا اور 40واں کھایا ہے؟ آپ لوگ ہمیں بتائیے. پھر اگر حضرت اقدس مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت فیوضہم العالیہ نے اس لڑکے سے یہ بات کہی کہ اس وقت اس دور میں اس مسئلہ کی مکمل ترجمانی علماء دیوبند کر رہے تو کیا بات غلط کہی؟ آپ ہر بار اچھلتے رہتے ہو کہ اوراد فتحیہ او آج اوراد فتحیہ کا ہی عقیدہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا اور آپ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے. سنیے, یہ لوگ ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ اوراد نہیں پڑھتے. ہم اوراد شوق سے پڑھتے ہیں. ہم آپ کی طرح نہیں ہے کہ صرف زبان سے اوراد پڑھے اور دل سے اس بات کا اقرار نہ کرے کہ جو اوراد میں عقیدے لکھے گئے ہیں وہ اہل سنت والجماع کے عقیدے نہیں, بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اوراد فتحیہ میں جو عقیدے ہیں وہ اہل سنت والجماع کے عقیدے اور ہم ان کا دل سے اقرار کرتے ہیں. اسی اوراد میں آپ دیکھ لیجئے, اسی اوراد میں لکھا ہے لا الہ الا هو الملک الجبار, لا الہ الا هو الواحد القہار, لا الہ الا هو العزیز الغفار, لا الہ الا هو الکریم الستار, لا الہ الا هو الکبیر المتعال. اسی اوراد میں یہ بات لکھی گئی ہے. اسی اوراد میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ اگر حضرت اقدس مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت فیوضہم العالیہ نے اس لڑکے سے یہ بات کہی کہ اس وقت اس مسلک کی مکمل ترجمانی علماء دیوبند کر رہے تو کون سی بات غلط کہی؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا کوئی اور ہے. آپ لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر جانتے ہو. آپ لوگ حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب جانتے ہو. آپ لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل جانتے ہو. لہذا آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ اوراد فتحیہ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کا عقیدہ کیا ہے. اوراد فتحیہ کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا کوئی نہیں, اور یہی حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے اور یہی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے. اب اگر حضرت مفتی صاحب نے اسے یہ بات کہی تو کون سی بات غلط کہی؟ خیر چھوڑے ان باتوں کو. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں جرت ہے تو آئیے اسی اوراد فتحیہ پہ بات کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اصل ترجمانی کون کرتے ہیں. کیا رضا خانی حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کی اصل ترجمانی کرتے ہیں کہ یا علماء دیوبند اس مسلک کی اصل ترجمانی کرتے ہیں؟ آئیے سامنے. اگر آپ میں غیرت ہے تو آئیے سامنے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ قیامت کی صبح تک سامنے نہیں آئیں گے. آپ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے اور کچھ نہیں. اب اگر آپ میں جرأت ہے تو آئیے سامنے, پھر دیکھتے ہیں کہ کون مسلک شاہ ہمدان پہ ہے. پھر دیکھتے ہیں. آپ کا تعلق مسلک شاہ ہمدان سے کوئی نہیں ہے. آپ کا تعلق مسلک احمد رضا خان بریلوی صاحب سے ہے. اپنا تعلق مسلک احمد رضا خان بریلوی سے ہی رکھے تو ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر کبھی بھی ڈاکر ڈالنے کی کوشش کی تو صف اول میں آپ علماء دیوبند کو پاؤ گے, کیونکہ علماء دیوبند حقیقی ترجمان ہے مسلک شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی. اور رہی بات یہ کہ آپ نے پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر حضرت اقدس مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت فیوضہم العالیہ کے خلاف یہ پروپیگنڈا جاری کیا ہے, یہ ماحول گرم کر دیا ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے ایسا کہا, حضرت مفتی صاحب نے ایسا کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حضرت مفتی صاحب نے ایسا کہا تو کون سی بات غلط کی, آپ ثابت کر کے دیں.
ثابت کر کے دے کہ اگر حضرت مفتی صاحب نے یہ بات کہی کہ مسلک شیخ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کی اصل ترجمانی علماء دیوبند کر رہے تو کون سی بات غلط کی؟ ثابت کر کے دے. لہذا بات ان سے کچھ نہیں ہوتا، شور اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا، بات دلائل سے ثابت ہوتی ہے، بات شور سے ثابت نہیں ہوتی. آپ لوگ خامہ کا شور اٹھاتے ہو، آپ لوگ صرف اور صرف امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور کچھ نہیں. میری یہ بات یاد رکھنا، آپ یہ میرا وعدہ رہا، اگر آئندہ آپ لوگوں نے حضرت اقدس مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت فیضهم العالیہ کے خلاف زبان درازی کی تو میں تمہارے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ میری بات یاد رکھنا. پھر یہ نہ کہنا کہ ہم کشمیر میں امن چاہتے ہیں. لہذا میں آخری بار آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آئندہ آپ نے حضرت اقدس مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت فیضهم العالیہ کے خلاف زبان درازی کی، پھر یہ نہ کہنا کہ یہ اب کشمیر میں ماحول خراب کیوں ہو گیا، کیونکہ میں تمہارے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اگر اس اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی تو نام بدل دینا. یہ بات آپ کے علماء جانتے ہیں کہ اگر عرفان میدان میں مکمل طریقے سے آ گیا تو پھر آپ کا بھاگنا مشکل ہو جائے گا. آپ کشمیر سے بھاگ کے پھر بریلی تک جائیں گے. اس لیے اگر کشمیر میں امن چاہتے ہو تو خاموش رہے، مفتی صاحب کے خلاف زبان درازی نہ کرے. یہ آخری بار میں بول رہا ہوں. اگر مفتی صاحب کے خلاف آئندہ آپ کے کسی بھی عالم نے زبان درازی کی تو میں تمہارے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ میرا وعدہ رہا آپ سے. اب عوام الناس سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ہی یہ فیصلہ کریں کہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اصل ترجمان کون ہے. آپ لوگ فیصلہ کریں. آپ لوگ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے سامنے رکھیے کہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کیا تھے، اور پھر دیکھیے کہ رضا خانیوں کے عقیدے کیا ہے. پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ اصل ترجمان مسلک شیخ حمدان کے کون ہیں.